السلام علیکم معزز ساتھیو، اپینین لینڈ میں ایک بار پھر آپ کا تہہ دل سے خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے اور خیریت کی سب کے لیے، سب کو ایک دوسرے کے لیے دعا بھی ہے، اور ہم سب کو دعاؤں میں شامل رہنا چاہیے، ایک دوسرے کی کرتے رہنا چاہیے، کرواتے رہنا چاہیے۔ جو ملک و قوم کے حالات ہیں اور جو واقعات ہیں وہ تو بہت پریشان کن اور تناؤ والے ہیں، لیکن اس کے ساتھ پر امید رہنا اور پرجوش رہنا اور اپنے لیے، اپنے ساتھی، اپنے ہم وطنوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہنا اس وقت کی اور ہر وقت کی ہمیشہ ضرورت رہی ہے۔ اس پہ عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ اس نوٹ پہ ہم آج کی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ آج بہت سوچا میں نے کہ ہم عزت کس کو کہتے ہیں؟ عزت کی جاتی ہے، کروائی جاتی ہے، رسپیکٹ، انٹیگریٹی، سیلف رسپیکٹ، سیلف اسٹیم، انگریزی میں بہت سارے الفاظ ہیں جس کو اردو میں عزت نفس کیا ہے، اور لوگ دوسرے انسان ہماری عزت نفس کو کچلنے میں کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم ان کو موقع دیتے ہیں کہ ہماری عزت مجروح کر دیں، ہماری عزت نفس اور عزت زماں؟ جی، ایک ہوتی ہے عزت نفس جو آپ کی سیلف رسپیکٹ جسے کہا جاتا ہے، یعنی کہ آپ کی خودی، آپ کی انا ایک بہت مختلف چیز ہے جو کہ غرور کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ وہ اس سے بات نہیں ہو رہی۔ انا سے مراد ایک ایسا ہم بات نہیں کر رہے، ہم یہاں بات کر رہے ہیں عزت نفس، کہ جب آپ کسی خود اپنی آپ کو لگے کہ آپ کی جو ایک اپنی ایک کیفیت ہے، آپ کا ایک اپنا دائرہ ہے، اس کی حدود کوئی کراس کر کے اس کے اندر داخل ہو کے آپ کی بے عزتی، آپ کی ذلت کر رہا ہے، آپ کو تکلیف دے رہا ہے، آپ کو ذہنی، جسمانی، قلبی، روحانی اذیت دے رہا ہے، تو وہ عزت نفس پہ حملہ ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ دوسرے کے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو بھی آپ دوسرے کی عزت نفس کو کچل رہے ہیں، جب اس کی ذاتی حدود کے اندر آپ داخل ہو کے اس پہ ذاتی کمنٹس کر رہے ہیں، یا اس کو جج کر رہے ہیں، یا اس کے بارے میں منفی رویہ اختیار کر کے اس کو کچھ بھی برا بھلا کہنے کا حق آپ کو نہیں ہے۔ کسی بھی دوسرے انسان کو مارنے، پیٹنے، برا بھلا کہنے کا حق کسی انسان کا دوسرے کو نہیں ہے، اور اگر مجرم بھی ہے تو اس کو بھی قانون کے دائرے میں آ کے اس کے باقاعدہ ایک طریقے سے اس کو سزا دی جاتی ہے۔ سزا دینے کا، چاہے وہ جسمانی سزا ہو، قید کی سزا ہو، روحانی باطنی سزا ہو، چاہے کسی کی دل آزاری ہو، یہ سب سزائیں ہم لوگوں نے خود تجویز کر رکھی ہیں ایک دوسرے کے لیے، اور ہم بڑی آسانی سے دوسرے کو کچھ بھی بول سکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ دوسرے کی ذاتیات کے اوپر حملہ کرنے میں، دوسرے کو برا بھلا کہنے میں، اس کے کردار، اس کے اوپر بہتان لگانے میں، اس کے اوپر اس کی عزت نفس کو یعنی کہ کچلنے میں ہم بالکل دیر نہیں لگاتے۔ وہی بات ہم اپنے بارے میں سنیں، اپنے پیاروں کے بارے میں سنیں، اور اپنے وہ لوگ جو ہمیں پیارے ہیں ان کے بارے میں اگر وہ بات ہو تو ہماری جان نکل جاتی ہے، ہمارے لیے اذیت ناک ہو جاتا ہے، ہمارا بس نہیں چلتا کہ ہم دوسرے کا منہ نوچ لیں، اس کی گردن مروڑ دیں، اس کا برا حال کر دیں، اور تب لیکن ہم دوسروں کے بارے میں بہت آسانی سے کمنٹ کر سکتے ہیں، دوسروں کو ہم بہت آسانی سے ہم جج کر لیتے ہیں، ان کے بارے میں ہر طرح کے رویے اپنا سکتے ہیں، دوسرے کے بارے میں جو بھی دل چاہے اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم اخلاقیات کے حدود کو کراس کر لیتے ہیں۔ عزت زمان کیا ہے؟ عزت زمان یہ ہے کہ معاشرے میں، ارد گرد پڑوسیوں میں، جہاں پروفیشنل سرکل ہے وہاں پہ، اور خاندان اور سارے دیگر جو بھی معاشرے کے جو مروجہ جو رشتے ہیں، اور جو سارا معاشرے میں ایک انسان کی عزت جو کہ اس نے اپنی محنت کی کمائی، اپنی نیک نامی، اپنی کسی بھی اچھی خصلت، اپنی کیفیت، اپنی عادات و اطوار سے اپنائی ہے، جو اپنی محنت کر کے کسی نے ترقی و کامیابی حاصل کی ہے، ہم اسے حسد کرتے ہوئے ہم اس کو بدنام کرنے کی کوشش کریں، ہم اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں، اس کو نیچا دکھا کے ہم اس کو برا بنا کے ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے تسکین کر لی، ہمیں لگتا ہے کہ ہم دوسرے کی روزی روٹی کو چھین سکتے ہیں اگر ہم اس کے خلاف ہم چغلی کرتے رہیں، اس کے خلاف بد زبانی کرتے رہیں، اور اگر ہم جہاں پہ کام کر رہے ہیں اپنے باسز کو اگر ہم اس انسان کے بارے میں غلط باتیں کرتے رہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں حصے کو مل جائے گا۔ رزق کی تقسیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور وہ ہر کسی کو اللہ نے دینا ہے، اور کسی ایک کے حصے کا دوسرے کو نہیں ملنا۔ یہ بات طے شدہ ہے اگر ہم کلمہ گو مسلمان ہیں اور قرآن پاک اور احادیث مبارکہ پہ یقین رکھتے ہیں، اور اگر ہم واقعی توکل کے ساتھ قناعت، شکر گزاری اور صبر کے ساتھ جینا سیکھ لیں۔
اب بات یہاں ہو رہی ہے کہ جب ہم دوسرے کی تذلیل کرنے پہ آتے ہیں تو ہم اس کی ہر طرح کا بہتان، بہت آسان ہے گالم گلوچ کرنا، زبانی کلامی دوسرے کو اور اس کے سے منسلک لوگوں کو برا بھلا کہنا بہت آسان ہے، یقین مانیے دنیا کے شاید آسان ترین کاموں میں ہے، اور خاص طور پہ اگر اگلا انسان کمزور ہے، کسی وجہ سے کسی کمزور لمحے میں ہے اور ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اس وقت پلٹ کے نہ جواب دے گا، نہ ہمارے منہ پہ تھپڑ مارے گا، نہ ہمیں ہماری تذلیل برابر کی کرے گا، یا ہماری عزت نفس اور عزت زمان کو چلنے کی اہلیت رکھتا ہے یا حیثیت نہیں ہے، ہم اس کو کم حیثیت اگر سمجھتے ہیں، تو پھر تو ہر کوئی اپنا ڈنڈا اور چھریاں اپنے پاس ہی رکھتا ہے آج کل کے دور میں، اور یہ اتنا کامن ہو گیا ہے کہ ہم اور میڈیا اور سوشل میڈیا پہ بدنام کرنا کسی کو بہت آسان ہے، کسی کی بھی کردار کی دھجیاں یوں سیکنڈز میں بکھیر دیں اور وہ وائرل ہونے میں، کیونکہ چسکے لینے کی اور جو مسالہ دار خبریں سننے کی اور باتیں سننے کی اور ویڈیوز اور آڈیوز سننے کی اور باتیں لکھی ہوئی باتیں سننے کی ہم کو چسکا ہے۔ یہاں بات جیسے سعادت حسن منٹو کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جو ہے وہ بہت ساری وہ والی باتیں جو روٹین میں معاشرے میں نہیں ہوتی ان کو وہ کھلے عام پیش کر دیتا ہے، اور وہ یقینی طور پہ غلط تھا اپنے دور کے حساب سے، اور اتنی کھل کے آپ کو سچائی بیان نہیں کرنی چاہیے۔ معاشرے میں حقیقت تھی، وہ ساری چیزیں برائیاں تھیں، لیکن ان کو اس وقت یا اب کے دور میں بھی کچھ چیزوں کا لحاظ ہونا چاہیے، مرتبوں کا، رشتوں کا تقدس برقرار رہنا چاہیے، ایک گھر کا ماحول ہونا چاہیے، والدین کا جو احترام ہے، شوہر و بیوی کے درمیان جو باہمی احترام ہے، بچوں کو بڑوں کا ادب کرنا سکھانا چاہیے، اور بڑوں کو بچوں کی ساتھ شفقت اور محبت اور ان کی عزت نفس کو کچلنے کا حق نہیں ہے، چاہے وہ والدین ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بات ہم اب نہیں سیکھیں گے تو پھر کب سیکھیں گے؟ ابھی بہت کڑا وقت ہے، بہت زیادہ مشکل وقت ہے، ہم بہت ساری اپنی فرسٹریشن، بہت سارے ذہنی تناؤ جو کہ یہ معاشی مسائل کی وجہ سے، جو مسلسل مہنگائی اور بے روزگاری اور بہت سارے اور مسئلوں کی وجہ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یقینی طور پہ اس میں شامل کرنا چاہوں گا جو نظر بد اور جادو کا، شیطانی عملیات اور سفلی عمل کا پھیلاؤ اس قدر زیادہ ہو گیا ہے کہ پڑھے لکھے، باشعور اور بہت زیادہ بظاہر مہذب لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں کہ وہ دوسروں کو برا ان کے ساتھ کرنے کے لیے ایسے عاملوں، ایسے جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، اور باقاعدہ یوٹیوب پہ اور باقی سوشل میڈیا پہ نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک، غیر ملک، انگریزوں کے وہاں سے، امریکہ، کینیڈا، یونائٹڈ کنگڈم اور پتہ نہیں کہاں سے، اور چینیوں، جاپانیوں کی طرف سے اشتہارات آ رہے ہوتے ہیں، بلیک میجک، دوسرے کو یوں کر دیں، وہ کر دیں، اس سب کا، اور لوگ کرواتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ سب جھوٹ ہے، شیطان کا ساتھی جو بن گیا وہ انسان نہیں رہا، اور اس نے شرک کر لیا، اس نے شرک کرنے والے کے ساتھ شریک ہونے والا بھی شرک میں برابر ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک و صفات میں شرک کر لیا، اس نے شیطان کو اپنا کہیں استاد مان لیا، وہ دنیا اور آخرت دونوں برباد ہے۔ تو اس لیے ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے کہ دوسرے کی عزت نفس اور عزت مقام کو چلنے کے لیے ہم ہر حد تک برائی پر جا سکتے ہیں، اور اس میں ہم رشتوں کا لحاظ اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ اگلے کے شاید معصوم بچے ہیں، اس کے بوڑھے والدین ہیں، وہ کس تکلیف سے اپنے لیے روزی کما رہے ہیں، کیا کر رہا ہے۔ اس وجہ سے ہم دنیا میں بھی بہت سے عذاب کا اور مکافات عمل کا شکار ہو سکتے ہیں، جو کہ ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی الوہی حقیقت ہے، اور آخرت میں تو اس کا عذاب جہنم اور شدید ترین عذاب کی صورت میں بھگتنا پڑنا ہے۔ تو اس بات کو اگر ذہن میں نشین ہو تو یقینی طور پہ بہت بہتر ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اسی بات کو پھر ہم بہت جلد دوبارہ اس کو آگے ترتیب سے لے کے چلیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔